قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وتابعين وتبع تابعين بإحسان إلى يوم الدين. بعد حمد و ثنا کے یہاں آنے والے معزز حاضرین، سامعین اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے ماہانہ 11ویں شریف منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم سب کو اپنا وافر مقدار میں حصہ نصیب فرمائے. اور ایک چیز یہ کہ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے آپ لوگ بیٹھے ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں آتے ہیں تو گرمی آنی چاہیے. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، تو یہاں عاشقان رسول بیٹھے ہیں کہ زور سے درود کو پڑھو. کسی عبادت کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی. کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، زکوٰۃ، صرف ایک عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، وہ ہے درود شریف. کسی بھی حالت میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور جب علماء کرام جب کوئی بات کہتے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کچھ ہمارے یہاں سلسلہ ایسا ہو گیا ہے، ہم تو وقت کی پابندی کرتے ہیں لیکن لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں کہ جی علماء کرام ہی لیٹ ہیں. لیکن اگر علماء کرام یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کسی اچھی بات جو آپ کو لگتی ہے اس پہ سبحان اللہ ضرور کہیں، اس کے اوپر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، پتہ بھی چلے کہ آپ کی موجودگی یہاں پر ہے. ایک تو میں نے یہ کرنا تھا، مختصر ایک بات کہہ کے پھر علامہ صاحب کی تقریر ہوگی، اس کے بعد نعت شریف سنیں گے اور ختم شریف ہوگا. صرف ایک دو چیزیں میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ حج کا سیزن ہے. اور اس دور کے اندر ایک تبع تابعین میں سے ایک بزرگ تھے، علی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. وہ حج کرنے گئے. حج کرنے کے بعد حرم شریف میں آرام فرما رہے تھے کہ آگ لگی، اور انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے انسانی بھیس میں آ کر حرم شریف میں باتیں کر رہے ہیں. اور باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ پتہ ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کرا؟ تو اس میں دو روایتیں کہ وہ کہتے ہیں جی 6 لاکھ تھے، وہ کہتے ہیں 6,000 تھے. تو 6 لاکھ کو بھی اگر رکھ لیں کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کرا، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے پتہ ہے ایک بات اور ہے کہ کیا، کہ اس میں سے حج کسی کا قبول نہیں ہوا. پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک خوشخبری ہے کہ 6 لاکھ میں سے ایک آدمی کا حج قبول ہو گیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج کرنے آیا ہی نہیں تھا. حج کرنے آیا نہیں اور پھر حج قبول ہو گیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا. اب یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. اب دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہیں اس کا کیا نام ہے؟ کہ نام بتائیں. کہ اس کا نام ہے شقیق بلخی. شقیق بلخی نہیں، شقیق بلخی. لوگ ہمیشہ شفیق بلخی کہتے ہیں کیونکہ کاتب کی غلطی سے نقطہ رہ گیا تھا، اس لیے اس کا نام ہے شقیق بلخی. چمڑے کا کام کرتے تھے، یعنی سمجھ لیں کہ موچی تھی. اب ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ چلو اس شخص کی زیارت کو چلیں کہ جس کی وجہ سے ان تمام کا حج قبول ہو گیا. اب وہ نکلتے ہیں ان کی تلاش میں، ہر کسی سے پوچھتے ہیں اس علاقے میں بلخ میں پہنچ کر کہ بھائی حضرت صاحب کو جانتے ہو، شقیق بلخی کو؟ کہلے حضرت؟ بھائی کہاں سے حضرت؟ کوئی حضرت یہاں پر نہیں رہتے. جب بہت پوچھا پتہ چلا ہاں جی وہ تو ایک چمڑے کا کام کرتا ہے. اور جی بڑا وہ تو لالچی انسان ہے. کہ بھائی کیوں؟ کہ 1 سال پہلے ہمارا پروگرام بنا تھا کہ حج پر جائیں گے، قافلے والوں کے ساتھ جائیں گے. جس رات ہم نے جانا تھا اس رات کو ہم نے اس کے پاس گیا، اس نے کہا اب میں نے حج پہ نہیں جانا ہے. اور جی چمڑا خرید لیا ہوگا. یہ تو ایسی بیکار لوگ ہوتے ہیں، لالچی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے تو کچھ، ہم تو بدگمانی کرتے ہیں نا. کیا ایمان والوں، بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں.
کہ آپ کسی کے متعلق جو سوچ رہے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو اپنے نامہ اعمال میں آپ نے گناہ لکھ لیا. بڑی غور سے میری بات نے کہا اچھا تو ذرا اس کے گھر کا پتہ تو بتا دو, آپ پہنچتے ہیں. اور ان کو دیکھا کہ آپ ہی شقیق بلخی ہیں. کہا میں نہیں. انہوں نے 10 بوسی کری, گلے سے لگایا, کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا. آپ نے ایسی کیا عبادت کی تھی, کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا. اب وہ بھی رونے لگے دیکھ کے, کہنے لگے میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کرا, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرا ہے. کہنے کچھ تو سوچیں. کہنے لگے میری آرزو تھی, میں نے 30 برس کی محنت کے بعد محنت مزدوری کر کے 30,000 درہم جمع کرے تھے کہ میں حج پر جاؤں گا انہیں لے کے. لیکن جس رات مجھے حج پہ جانا تھا برابر پڑوس کے گھر سے بڑے اچھے سالن کی خوشبو آئی. میری بیوی نے کہا کہ بڑا اچھا سالن پک رہا ہے, ذرا ان کے گھر سے مانگ لائیں. یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں کہ اچھے اچھے کھانے کھائے, برابر میں کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی. وہ اچھے لوگ تھے. کیا کہ لے آئے سالن؟ کہ اچھا میں جاتا ہوں. تو دیکھا تو ایک بڑی بھی تھی, دروازہ کھولا, کہا شقیق یہ سالن تیرے لیے حرام ہے, میں تجھے دے نہیں سکتی. کہ کیسا یہ سالن ہے جو تمہارے لیے تو حلال ہے اور میرے لیے حرام ہو گیا؟ کہا کہ ہاں شقیق کیا بتاؤں, تو راز کھول رہا ہے. اتنے موٹے موٹے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں کیا کروں, میں تو بیوہ عورت ہوں, کوئی کمانے والا میرا نہیں ہے. میرے گھر میں میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے. آج جنگل کے اندر ایک گدھا مرا پڑا تھا, میں نے اس کا گوشت کاٹ کے بچوں کے لیے بنایا. بس اتنا سننا تھا شقیق بلخی. وہیں بیٹھ کے رونے لگے اور لاکھ کے سارے پیسے اس عورت کے پاس دیے کہ مجھے معاف کر دینا کہ مجھے کیوں نہیں خبر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے میں 6 لاکھ کا حج قبول کر دیا. سبحان اللہ. یہی وہ پیغام ہوتے ہیں ان درباروں سے, لوگوں کی ان محافل سے, کہ اگر دل کے اندر آپ کے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی, ابھی جیسے وہ علامہ